السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم ناظرین کرام اور خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عظمت و کبریائی کے بعد سرور کونین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے انتہا اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو۔ عزیز ساتھیوں، نماز کے تعلق سے یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے نماز کے شروط سے متعلق، اس کے ارکان اور واجبات کے متعلق ہم نے ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے وضو کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے فرائض اور سنن اور طریقے کے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ وضو ایک ایسی عظیم عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نماز کی صحت کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے وضو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، قرآن حکیم کو، قرآن مجید کو چھونے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جب تک انسان کا وضو نہ ہو، قرآن حکیم کو نہ چھوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا، یعنی اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ وضو کے ذریعے سے انسان کی جتنی بھی خطائیں ہوتی ہیں، جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وضو کے ذریعے سے اس کے تمام خطاؤں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس آدمی نے بڑی اچھے انداز میں وضو کیا، اچھی طرح سے وضو کیا، اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے گناہ اس کے ناخن سے جھڑ جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ انسان کی گناہوں اور انسان کی خطاؤں کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کس ڈھنگ سے، کس طریقے سے وضو کرنے کے بعد اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، اخرجہ مسلم۔ عزیز ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان یا کوئی مومن بندہ جب وضو کرے اور اپنے چہرے کو دھوئے تو ایسی صورت میں
اس کی ساری خطائیں جس کو اس کی آنکھوں نے کیا تھا، سارے کی ساری خطائیں چہرے کے دھونے کی وجہ سے بالکل نکل جاتی ہیں۔ ایسے ہی آدمی جب اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے اور ہاتھوں سے اگر اس نے کسی چیز کو تکلیف دیا ہے تو ایسی صورت میں ہاتھ سے جو پانی ٹپکتا ہے یا پانی نکلتا ہے یا پانی گرتا ہے تو اس کی برائیاں، اس کی خطائیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، دھل دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب آدمی پیر کو دھوتا ہے تو پیر سے چل کر کے اگر کہیں پر گیا ہوا ہے اور پیر کے ذریعے سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو آخری قطرے کے ساتھ یا پانی کے ساتھ وہ سارے کے سارے گناہ اور ساری خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں یا دھل دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان کے سارے گناہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں اور انسان گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ وضو کے ذریعے سے انسان کی خطائیں جس طریقے سے معاف ہوتی ہیں اسی طریقے سے اس کے درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم الا ما يمحو اللہ به الخطایا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو وہ باتیں نہ بتلاؤں جن سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور درجات جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ضرور ہمیں اس کے بارے میں بتلائیے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تکلیف میں پورا وضو کرنا، یعنی تکلیف سے مراد یہ ہے کہ آدمی بیماری کی حالت میں ہے، بڑی سخت اور شدت کی سردی پڑ رہی ہے، جاڑے کا موسم ہے، ایسے موقع پر اگر کوئی شخص بڑے اچھے انداز میں وضو کرتا ہے تو اس وضو کا ثواب یہ ہے کہ اس کے سارے خطائیں بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور مسجد کی طرف جانا، زیادہ چل کر کے جانا، یعنی اگر کسی شخص کا مکان مسجد سے دور ہے، جس قدر وہ دور ہو کر کے جائے گا اور نماز میں شریک ہوگا اسی قدر اس کے درجات بلند ہوں گے اور اس کی گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے۔ عزیز ساتھیو، آئیے میں اب اس کے بعد آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی نے وضو کرنا شروع کیا لیکن وضو کرتے وقت ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو وہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، چاہے وہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دے، چاہے وہ قصدن اسے چھوڑ دے، چاہے اسے بھول کر کے چھوڑ دے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہاں پہ اللہ تعالی مسلمانوں کو، مومنوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو یعنی نماز کا ارادہ کرو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض کی نشاندہی کی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنے چہرے کو دھوئے، چہرے کے اندر
کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اور چہرے کا جو حد بندی ہے وہ یہاں پیشانی سے لے کر کے یہاں داڑھی تک، یہاں داڑھی کے نیچے تک، اور ایک کان سے لے کر کے دوسرے کان تک، یہ چہرے کی حد بندی ہوتی ہے، یہ مکمل انسان کو دھونا ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، یعنی یہاں انگلی سے لے کر کے یہاں تک مکمل طریقے سے دھونا ہے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا، یعنی شروع سے لے کر کے آخر تک لے جانا اور آخر سے پھر لانا، اور پھر کان کا مسح کرنا، کان کا مسح کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ دونوں قدموں کو ٹخنوں تک دھویا جائے۔ اور پانچواں فرض وضو کا یہ ہے کہ تمام اعضائے وضو کو ترتیب سے دھویا جائے۔ اور چھٹا فرض یہ ہے کہ تمام اعضائے وضو کو پے در پہ دھویا جائے، یعنی وضو کرتے وقت اگر کسی کا کوئی ٹیلی فون آ جائے یا کوئی بات اپنے دوست سے یا کسی اور شخص سے کرنا چاہے اور پھر دوبارہ وضو کرنا چاہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ پے در پہ وضو کی شرط مفقود ہو جاتی ہے۔ تو وضو کے فرائض ہم نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا ہے وہ 6 ہے۔ پہلی چیز پورے چہرے کا دھونا، اور دوسری چیز اپنے ہاتھ کو یعنی انگلیوں سے لے کر کے کوہنیوں تک دھونا، تیسری چیز پورے سر کا کان کے ساتھ مسح کرنا، اور چوتھی چیز دونوں قدموں کو ٹخنوں تک دھونا، پانچویں چیز اعضائے وضو کو ترتیب سے دھونا، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اعضائے وضو کو پے در پہ دھونا۔ یہ وضو کے فرائض ہوئے۔ فرائض سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ آئیے اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں وضو کی سنتوں کی طرف۔ سنتوں سے مراد یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آدمی نے چھوڑ دیا یا نہیں کر سکا تو اس کا وضو مانا جائے گا، اس کے وضو کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی سنت وضو کی یہ ہے کہ آدمی وضو کرنے سے پہلے مسواک کرے، کیونکہ مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، یعنی اگر میری امت پر یہ شاق نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے قبل مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی وضو کے سے پہلے مسواک کرنا بہرحال یہ شاق ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے میں نے امت کو واجب نہیں قرار دیا کہ تم لوگ سب سے پہلے مسواک کرو پھر وضو کرو۔ تو پہلی سنت یہ ہے کہ لوگ مسواک کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وضو شروع کرنے سے قبل 3 بار ہتھیلیوں کو دھونا، یعنی ہتھیلی سے مراد یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہے، یہ 3 بار آپ کو دھونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سو کر کے اٹھا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ہتھیلیوں کو دھوئے گا، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ہتھیلیوں کو 3 بار دھوئے گا، اور یہ دھونا اس کے حق میں واجب ہوگا، کیونکہ اس بارے میں اس کے لیے نہیں پتا ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا قام احدكم من الليل فلا يغمس يده في اليناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو سو کر کے اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 بار ہاتھوں کو دھو لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم اس کے ہاتھ نے کہاں پر رات گزارے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ چہرہ دھوتے وقت داڑھیوں میں خلال کرنا، یعنی اگر آدمی کے پاس داڑھی ہے اور داڑھی بہت زیادہ گھنی ہے تو ایسی صورت میں پانی لے کر کے خلال کر کے وہاں تک پانی پہنچانے کی کوشش کرے۔ ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہاتھ
اور قدم کو دھوتے وقت اس کے انگلیوں کے اندر خلال کیا جائے، یعنی ہاتھ ہے، جب آپ ہاتھ کو دھل رہے ہیں تو ہاتھوں کے اندر آپ خلال کیجئے۔ ایسے ہی پیروں کے جب پیر آپ دھلیں تو پیر کی انگلیوں کے اندر بھی خلال کریں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، یعنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایسے ہی وضو کی سنتوں میں سے اعضائے وضو کو دائیں طرف سے شروع کرنا، بائیں طرف سے نہ شروع کرنا، یعنی دائنا ہاتھ کو یہاں سے دھویا جائے، اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے۔ ایسے ہی پیر کا معاملہ ہے، دائنی طرف سے آپ شروع کریں۔ اسی طریقے سے وضو کی سنتوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اعضائے وضو کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونا چاہیے، 3 مرتبہ سے زیادہ بار نہ دھوئیں۔ لیکن سر کے مسح کرنے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صرف اور صرف سر کو ایک بار مسح کریں گے، ایک سے زیادہ بار سر کا مسح نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے وضو کے سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ وضو کرتے وقت آپ پانی میں اسراف نہ کریں۔ پانی بہت زیادہ کھول کر کے آپ پانی کو گراتے رہیں اور بات کرتے رہیں، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونے کے لیے کہا ہے سوائے سر کے مسح کے، اور فرمایا کہ یہ مکمل وضو ہے۔ بس اگر کوئی شخص اس کے اوپر زیادتی کرتا ہے یا کم کرتا ہے تو یقیناً اس نے برا کیا اور اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ وضو کے سنن میں سے ہوتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، وضو کے بارے میں وضو کیسے کیا جائے، میری رائے یہ تھی کہ میں آپ کے سامنے بالکل عملی طور پر آپ کو دکھاتا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، یعنی وضو خانے کے اندر بیٹھ کر کے یا کسی اور جگہ بیٹھ کر کے آپ کے سامنے وہ چیز پیش کرتا، لیکن وہ چیز ابھی اس وقت نہیں ہو پا رہا ہے۔ پھر کسی ویڈیو کے اندر ہم اس چیز کو بتانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ لیکن آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں جب انسان وضو کا ارادہ کرے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ دل کے اندر وضو کی نیت کرے، طہارت کی نیت کرے اور بسم اللہ کہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ تعالی علیہ، جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوئی، اور جس نے اللہ کا نام نہیں لیا اس کا وضو نہیں ہوا۔ تو یہ سنت ہے، یعنی بسم اللہ کہنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص بھول جائے بسم اللہ کہنا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا وضو مانا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں وضو جب ہم کرنے جائیں تو ہمیں وضو کی نیت کرنی چاہیے اور بسم اللہ کہنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد وضو کرنے سے پہلے دونوں ہتھیلیوں کو ہم 3 بار دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، اس طریقے سے 3 مرتبہ کریں اور اپنی ناک کو صاف کریں بائیں ہاتھ سے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغے سے کام لو سوائے اس کے کہ روزے سے ہو۔ اس کے علاوہ چہرہ دھلے اور پھر اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، یعنی یہاں انگلی سے لے کر کے یہاں کوہنیوں سمیت آپ دھوئیں۔ پہلے داہنا ہاتھ دھوئیں، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کو انگلیوں سے لے کر کے کوہنیوں سمیت یہ پورا اپنا ہاتھ دھوئیں، اور پھر اس کے بعد سر کا مسح کریں۔ سر کا مسح کے اندر کانوں کا بھی مسح کرنا ہے، اور یہ مسح ایک بار کرنا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے پیشانی سے، یہاں پیشانی سے لے کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے گدی تک لے جائیں اور پھر اسے واپس لائیں اور دونوں کانوں کا بھی اس طریقے سے مسح کریں۔ یہ طریقہ ہے مسح کرنے کا۔ عزیز ساتھیوں، اس مسح کرنے کے بعد دونوں قدموں کا ٹخنوں سمیت آپ دھوئیں۔ پہلے داہنا قدم دھوئیں گے، پھر اس کے بعد بایاں قدم دھوئیں گے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔
کعبین سے مراد وہ پنڈلی کے نیچے جو ابھری ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں، دونوں طرف جو اونچی ہڈیاں ہوتی ہیں، ابھری ہوئی ہوتی ہیں، انہی کو کعب کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جب آپ وضو کر لیں گے تو وضو کے بعد ایک دعا آتی ہے، جس دعا کو پڑھنے کے لیے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا ہم ضرور وضو کے بعد پڑھیں۔ اس طریقے سے یہ ہمارا وضو ہو جاتا ہے۔ اور یہ وضو جو ہم نے بتایا آپ کے سامنے، وضو کے لیے ایک چیز اور ضروری ہے کہ جب آپ وضو کریں تو ایسی صورت میں وضو کے درمیان میں جو ہے وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ تاخیر ایک حصے کو دھونے کے بارے میں دوسرے حصے کو دھونے کے لیے تاخیر بیچ میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پے در پہ آپ ایک دوسرے کو دھوتے رہیں اور ترتیب سے ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے اور پہلے آپ کے سامنے وضو کے فرائض میں اس بات کو ذکر کر دیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے وضو کے فضائل، وضو کی سنتیں، وضو کے فرائض، وضو کے طریقہ، اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسان کا وضو ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر یہ چیزیں واقع ہو جائیں تو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، آدمی قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے۔ تو وضو کو توڑنے والی چیزیں جو ہیں ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی کو پیشاب آ جائے، آدمی باتھ روم پاخانہ کے لیے چلا جائے، یا پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز اگر نکلتی ہے، چاہے وہ ہوا خارج ہوتی ہے یا پیپ نکلتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نکلتی ہے تو آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی آدمی اگر بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے تب بھی آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کو گہری نیند آ جائے اور پیر پھیلا کر کے بالکل سو جائے اور کھراٹا لینا شروع کر دے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی اپنے ہاتھ سے بغیر حائل کے اپنی یا کسی اور کی شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ چھو لے تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی اونٹ کا گوشت کھا لیتا ہے تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں یا وہ امور تھے جو بہت ہی معروف اور مشہور ہیں جن کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وضو کا صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ وضو کرنے کی توفیق بخشے، تاکہ وضو کا جو مقام ہے، جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، جو اجر اور ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وہ ساری کی ساری چیزیں عطا کر دی جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔